جا کر اپنے خدا کو بات کریں اور یہ بچوں کو جو پھر سے تھوڑا اپنا ان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم بڑی سنجیدگی سے خدا ان کا کلام جو ہے وہ سن سکیں۔ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سلیب سے جاری برکات پر غور کر رہے ہیں۔ سلیب کے وسیلے سے جو ہے وہ ہمیں کیا حاصل ہے، ہمیں کیا جو ہے وہ ملا ہے، اور اس میں میں نے کچھ سرمن سنائے، اس میں ہمدرد کاہن کے تعلق سے بھی تھا کہ ہمیں ایک ہمدرد کاہن ملا ہے۔ اور آج کا جو سرمن ہے وہ کرابتی اور سلیش ڈال کے بڑا بھائی، تو یہ آپ جو سرمن سنیں ٹائٹل جو ہے کیا ہے، میں نے بتایا کرابتی اور بڑا بھائی، کرابتی اور بڑا بھائی۔ آئیے ذرا حوالے دو دیکھیں پھر اس پہ غور کرتے ہیں۔ احبار کی کتاب 25واں باب، احبار کی کتاب 25واں باب اور اس کی 47 ورس سے 47ویں آیت سے۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے، تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے، اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ، یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا، یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے۔ یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے بھی بہت سے برس باقی ہوں، جو جتنے روپوں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، زبور کی کتاب 22واں باب 19ویں آیت۔ زبور کی کتاب میں سے 22واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ ایک اور حوالہ، عبرانیوں خط 2 باب، عبرانیوں کا خط اور اس کا 2 باب، اس کی 10ویں آیت سے۔ کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں۔ اسی باعث وہ انہیں، آگے پڑھیے، بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا ہے،
پر جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے، کیونکہ واقعے میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک آخری حوالہ دیکھیے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب، 9ویں آیت سے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید دیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے، آگے ذرا سب پڑھیے جن کے پاس بائبل ہے، کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یہ سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت، تمجید، سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ تو یہ 2-3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، 2 پرانے عہد نامے میں سے اور 2 نئے عہد نامے میں سے، اور سبجیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹائٹل کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرابتی، اور پھر بڑا بھائی، یہ سبجیکٹ میں نے رکھا ہے، قرابتی اور بڑا بھائی۔ اور یہ اکثر میں بتاتا ہوں کہ یہ مسیح کی کروسیفیکیشن سے، مصلوبیت سے ہمیں ملا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ صلیب پر اس نے جان نہیں دی، مرا نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یہ اسی مصلوبیت سے ملا ہے، اس کے مرنے سے، جی اٹھنے سے ملا ہے۔ اور آج کا جو میں نے بتایا کہ قرابتی کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی میں کنز مین ہے، قرابتی قریبی، اور جو سب سے قریبی حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، بعد کی کتاب میں پوری تعلیم ہے قرابتی کی، کروز کی کتاب میں ہے، استثنا کی کتاب میں بھی آپ کو یہ حوالہ جات ملے گی۔ اور کیا ہے کہ اگر تیرا بھائی مفلس ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، اور اس قدر وہ غریب ہو گیا ہے، مفلس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کسی کے غلامی میں دے دیا ہے، تو لکھا ہے کہ جو سب سے قریبی ہو وہ اس کو چھڑائے۔ یہ اس کا لکھا ہے کہ ماروثی حق ہے کہ وہ اس کو چھڑائے، بچا کے لے کے آئے۔ تو یہ ایک قریبی کا تعلق، ایک قریبی کی ذمہ داری ہے، جو قرابتی ہے، جو اس کے قریب ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو چھڑا کے لے کے آئے۔ اور بھی حوالہ جات یہ چھڑانے کے تعلق سے، اگر کوئی زمین بیچ دی جاتی ہے تو وہ بھی لکھا ہے کہ وہ پڑی نہ رہے، اور وہ کسی نے بیچ دی ہے تو اس زمین کو وہ اس کا جو قریبی ہے، قرابتی ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، مثلاً اگر کوئی بیچ دیتا ہے بھائی زمین تو اس سے وہ چھڑائی نہیں جا رہی، تو لکھا ہے کہ وہ زمین
جو قرابتی ہے، جو سب سے نیئر ہے، قریبی ہے، وہ اس کو چھڑا کے لے کے آئے اور اس کے حوالے کرے۔ اسرائیل کے اندر زمین بیچی نہیں دی جاتی، خدا نے یہ کہا تھا کہ زمین میری ہے اور میں نے تم کو دی ہے، اس لیے تمہارا کوئی حق نہیں کہ زمین بیچی۔ اسرائیل کے اندر بیچی نہیں دی جاتی، اور اگر کوئی بیچ بھی دیتا، رہن بھی رکھ دیتا، تو اس کو وہ قرابتی کا حق تھا کہ وہ زمین کو چھڑا کر لے کے آئے اور واپس کرے۔ اور پھر اسرائیلی بھی اگر کوئی کسی کو جو وہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی غلامی میں چلا جاتا ہے، تو وہ بھی کیا کہ وہ اس کو چھڑا کے لے کے آئے، جو اس کا قریبی ہے، نیئر بائی، اور پھر جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ اس کو چھڑا کے لے کے آئے۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ چھڑائے اس کو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا کیونکہ اسرائیل میرے ہیں اور میں نے ان کو چھڑایا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ میرے ہیں، میں نے ان کو چھڑایا ہے اور یہ کسی کی غلامی میں رہے، اس لیے اگر کوئی کسی کی غلامی میں جاتا بھی تو قریبی کا حق تھا کہ وہ اسے واپس لائے، چھڑائے اسے۔ کیونکہ بات میں نے بتا دی کہ خدا نے کیا کہا کہ اسرائیلی کیا ہے؟ میرے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو چھڑایا ہے، مصر کی غلامی سے میں لے کے آیا ہوں، تو یہ تو میرے ہیں۔ اور کسی کی غلامی میں جائے، کسی کی اسیری میں جائے، تو یہ پھر حق ہے قرابتی کا کہ وہ اس کو چھڑا کے لے کے آئے۔ وجہ کیا ہے کہ اسرائیلی کیا ہے؟ میرے ہیں، میں نے ان کو چھڑایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسرائیل کا ہر پہلوٹا فرسٹ بورن خدا کا ہے۔ ہر پہلوٹا کس کا ہوتا تھا؟ خدا کا، اور اس کا انہوں نے فدیہ دے کر چھڑاتے تھے۔ جتنی رقم کائن ٹھہرا دیتا، وہ اپنے اس پہلوٹے کے بدلے میں جا کر وہ رقم اس کو دیتا کائن کو، اور وہ پھر اس کو جو ہے وہ واپس ان کا اپنا ہوتا۔ ادروائز اس لیے کہ خدا نے جب مصر میں سے اسرائیل کو نکالا تو لکھا کہ مصر کے سب پہلوٹے مارے گئے، لیکن اسرائیل کا کوئی بھی پہلوٹا مارا نہ گیا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ یہ میرے ہیں، پہلوٹے میرے ہیں، فرسٹ بورن میرے ہیں۔ اس لیے لازم تھا کہ ان کو چھڑایا جاتا، ان کو لے کے آیا جاتا، اور پھر جانوروں کے جو پہلوٹے ہوتے تھے ان کو بھی چھڑایا جاتا تھا۔ پاک جانوروں کی تو قربانی دی جاتی تھی کہ جو پاک ہوتے ہیں ان کی قربانی دی جاتی، لیکن اگر جو جانور ناپاک ہوتا، جیسے گدھا ناپاک ہے، تو اس کے لیے اب اس کو بھی چھڑایا جاتا تھا، فدیے کی رقم وہ دیتے تھے تو اس کو چھڑا لیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی نئی رقم دینا چاہتا تو پھر وہ اس گدھے کی خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر گردن توڑ دیتے تھے۔ وہ نہیں چھڑانا چاہتا تو پھر لازم تھا کہ اس کی گردن توڑ دی جائے۔ اس لیے یہ بائبل کے اندر تعلیم ہے چھڑانے کی، فدیہ دینے کی، اور فدیے کے عوض میں وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ سب پہلوٹے خداوند کے تھے، جانوروں کے بھی تھے، اور ان کا فدیہ لازمی دیا جاتا تھا۔ اور اسرائیل میں جب مردم شماری ہوتی تھی، کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو اس وقت بھی لکھا ہے کہ ہر مرد جس کی مردم شماری ہوتی ہے وہ اپنی جان کے بدلے میں نیم مسکال دے۔ یہ نیم مسکال وہ ان کے لیے ٹیکس تھا، ایک طرح سے ہر کسی کو دینا پڑتا تھا، چاہے لکھا ہے کہ امیر ہو چاہے غریب، نیم مسکال رقم دے کر وہ چھوٹ سکتا تھا، ادروائز نہیں۔ اور جو نیم مسکال نہیں تھا دیتا، وہ پھر لکھا ہے کہ وہ چھڑایا نہیں گیا۔ پھر وہ دنیا کے اندر اور بیماریوں کے اندر، یہ پڑھ لیجیے، لکھا ہے تاکہ وہ بھاؤ ان کے درمیان پھیلنے نہ پائے۔ تو اب یہ دیکھیں اس کا مطلب کہ نیم مسکال انہوں نے دی ہے، نیم مسکال دی ہے تو وہ بھاؤں سے بچے ہوئے ہیں۔
اور اگر کسی نے نیم مسکال نہیں دی یعنی چھڑانے کی رقم نہیں دی تو پھر وہ وبا ان کے درمیان پھیلے گی نا۔ یہ یاد رکھیے، آج بھی یہی اصول ہے، خدا کا حصہ جو نہیں دیتے یاد رکھیے وہ پھر ایسے ہی لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے تاکہ وبا ان کے درمیان نہ پھیلے۔ وباؤں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، تو خدا کا جو حصہ ہے وہ دیا کرے اور خوشی سے دیں، نہ کہ لاچاری سے، نہ کہ تنگی سے، خدا کا جو حصہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، پڑھ لیجیے، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دے خوشی سے۔ ہم اس بات کو شاید نظر انداز کر دیں اور خدا کا جو حصہ ہے ان کو ایسے ہی ضائع کر دیں، جیسے مرضی اپنی مرضی سے خرچ کر دیں، بھئی ہرگز نہیں۔ وہ خدا کا حصہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے گھر میں لے کے آئے گا، اور لکھا ہے کہ اس وقت کا جو کاہن ہو تو لے کے جانا ٹوکری کے اندر رکھ کر اور کہنا ہے خدا یہ میں لے کے آیا ہوں، جو تو نے مجھے برکت دی ہے میں تیرے گھر میں لے کے آیا ہوں، اور وہ کاہن کے ہینڈ اوور کرتے تھے وہاں۔ اس لیے وہ نیم مسکال جو دیتے تھے، بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے تاکہ وبا ان کے درمیان نہ پھیلے۔ نہیں تو وباؤں کے اندر، مشکلوں کے اندر، ایک چیز سے نکلے دوسری کے اندر مشکلوں، اسی طرح سے۔ لیکن اگر کوئی دیتا ہے خدا کے حصے، خدا کے نذرانے، تو خدا پھر برکت بھی دیتا ہے۔ اور آپ نوٹ کر لیجیے، جو خدا کا حصہ ہے، خدا کو دینے والے ہیں، کبھی مشکلوں کے اندر نہیں ہوتے، خدا اور انہیں دیتا ہے۔ آمین۔ یہی اصول بائبل میں مسیح نے بھی کہا، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ تو نیم مسکال دی جاتی تھی، وہ لے کے آتے تھے خوشی سے۔ یہاں تو سوچتے ہیں نا کہ نہیں رہنے دینا، اپنی مرضی سے جو کچھ مرضی کیا، بھئی نہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ خدا کا ہے۔ اس سے خدا کے گھر کے سسٹم چلتے، نظام چلتے۔ تو نیم مسکال سے چھڑائے جاتے تھے وہ۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی غریب ہو جائے اور وہ بیچ دے، جیسے میں نے پہلے بتایا، تو اس کو چھڑانا۔ اور کیا لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی پر اندھیر نہ کرنا۔ اگر اس نے کوئی جگہ تیرے سپرد کر دی ہے، گروی رکھ دی ہے جیسے ہم کہیں، تو پھر وہ بھی چھڑائی جائے، چھوڑی جائے۔ اور لکھا ہے سال یوبلی پر تو وہ بالکل اس کے ہینڈ اوور کی جاتی تھی، سال یوبلی کے اوپر۔ یہ چھڑانے کا سال ہوتا تھا سال یوبلی، تو بالکل بغیر کوئی معاوضہ لیے اس کو وہ جگہ واپس، زمین جو ہے وہ واپس کر دی جاتی۔ تو پھر ہمارے پاس جو تعلیم آتی ہے کہ ایک قریبی قرابتی جو ہے، سب سے نیئر جو ہے، یہ اس کا فرض تھا کہ وہ زمین، وہ بھائی، جو کچھ بھی ہے اس کو چھڑانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ اور بائبل میں ہمارے پاس خوبصورت مثال یرمیہ کی آتی ہے۔ یرمیہ نبی خدا کا بندہ جیل میں تھا، اور خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اور خدا نے کہا کہ تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنمیل تیرے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ تو میرا کھیت خرید دے۔ اب اس نے حنمیل نے اپنا کھیت بیچ دیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھائی سب سے قریبی یرمیہ تو ہے، تو سب سے میرے قریب ہے، قرابتی ہے، میرا قریبی ہے، تو یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس کھیت کو چھڑا کر مجھے واپس کر۔ حالانکہ اسرائیلی گروپوں میں اسیری میں جا رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اسیری کے اندر جائیں گے، یہ جگہ کا کیا فائدہ ہے، یہ جگہ ایسی ہی پڑی رہے گی، ہم نے بابل کے اندر، سیری کے اندر چلا جانا۔ لیکن خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو خرید لے، اور یرمیہ نے پھر جا کر لکھا کہ وہ نقد رقم دی، اور یرمیہ چونکہ اس کے چچا کا بھائی تھا، سب سے قریبی تھا، لازم تھا کہ وہ چھڑائے، اور یرمیہ نبی نے وہ کھیت پھر چھڑایا، رقم ادا کی اس کو، اور وہ کھیت چھڑائے۔ اس کا مطلب خدا کی طرف سے پیغام تھا کہ اسرائیل کے اندر اگرچہ لوگ غلامی کے اندر بھی چلے جائیں گے، لیکن تو بھی وہ غلامی سے واپس آئیں گے، اور اسی جگہ پر یروشلم کے اندر دوبارہ سے گھر بنیں گے، اور دوبارہ سے بود و پاش ہوگی، اور لوگ دوبارہ سے وہاں پر رہنا شروع کریں گے۔ آمین۔
تو یہ یرمیاہ نے چھڑایا وہاں پر. تو مطلب جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے قریبی کی ذمہ داری ہوتی تھی. آج بھی یہ جنرل لا ہے. کوئی بھائی مشکل کے اندر ہے تو جس کے پاس ہے وہ ضرور جو ہے بریک نہ کرے گا. بائبل میں لکھا ہے تو اپنے بھائی پر اندھیر نہ کرنا. ضرورت ہے, کوئی مانگتا ہے تو دینا ہے پاس تو دے, نہیں ہے تو پھر معذرت کرے. اگر ہے تو لازم, کیونکہ یہ خدا کے کلام میں ہے اور یہ صاف لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی پر اندھیر نہ کرنا. تو آپ دیکھیں ایک بڑی رشتوں کی قدر ہے بائبل مقدس میں, رشتوں کی اہمیت ہے بائبل میں. اور یہ رشتے ناتوں کے اندر خدا نے ہمیں باندھا ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ ذمہ داریاں جو ہمارے سپرد خدا نے کی ہم کو پورا کریں. تو آپ دیکھیں یرمیاہ نے چھڑایا, حالانکہ خود جیل کے اندر ہے, اور وہ وہاں پر گیا, اسے رقم ادا کی اور اس کھیت کو چھڑا کر اپنے بھائی کو. یہ اس کا حق ہے, مانوسی حق ہے چھڑانا, کیونکہ وہ قریبی ہے, قرابتی ہے. تو یہاں پر تو عجیب سسٹم چلا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ قدر نہیں کی جاتی. تو بھائی مشکل کے اندر بھی ہے تو وہ بھی کوئی کچھ پوچھتا ہے تو صاف انکار کہ نہیں ہے, ہوتے بھی ضرور ہیں اس طرح سے کئی دفعہ بہانہ بازی. لیکن بائبل کہتی ہے کہ تو اپنے بھائی کا خیال رکھنا اور اس کو چھڑانا, جو اس نے اگر کسی کو دے دیا رہن دیتا ہے کوئی چیز تو اس پر ترس کرنا, اندھیر اس پر نہ کرنا. اور میں نے بتایا کہ یرمیاہ نے چھڑایا. پھر ہمارے پاس جو تعلیم آتی ہے بوئز کی اور رود کی, عبید کی اور رود کی. اور رود ایک موابی عورت ہے, اور آپ سب سٹوری کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور وہ مواب کے ملک کے اندر بیچے. اور پھر جب مواب سے واپس آئے تو وہ گھر انہوں نے اپنا ساری زمین جائیداد بیچ دی تھی. اب وہ جب واپس آئے تو پھر ان کے رہنے کے لیے جو جگہ چاہیے, اور سب سے جو قریبی ان کے تھا ایک شخص بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے انکار کر دیا. لوط وہاں پر گئی اور اس نے نومی کے سکھانے پر اس کو کہا کہ بھائی تو جو ہے وہ قریبی ہے, عبید کے پاس اس کو کہا کہ تو سب سے قریبی ہے, تیرا حق بنتا ہے کہ تو چھڑا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ بوائز نے اس کو کہا کہ ایک مجھ سے بھی زیادہ قریبی ہے ابھی دیکھی. یعنی اس کو یہ لاء کا پتہ ہے, قانون کا پتہ ہے. روت نے کیا کہا, ایک ہے اور وہ تو ہے, ہمارا قرابتی ہے, قریبی ہے, رشتے دار ہے, ریلیٹیو ہے, ہمارا کنز مین ہے, تو ہماری جائیداد کو چھڑا. بوائز کہتا ہے کہ میں چھڑاؤں گا, لیکن ایک مجھ سے بھی زیادہ قریبی ہے. یعنی وہ میں تو شاید کزنس میں ہوں, لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ قریبی ہے, قرابتی ہے, وہ چھڑائے گا. تو کہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا. اور بائبل پڑھ لیجیے کہ جب روت اس کے پاس جاتی ہے وہاں پر تو لکھا ہے کہ رات کا اندھیرا تھا, اور روت نے اس کو کہا کہ تو میرا قرابتی ہے, اور قرابتی کا حق ہے کہ وہ قرابت کا حق ادا کرے, اور میرا ہسبینڈ بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ضرور جو ہے وہ میرے ساتھ شادی بھی کر, اور پھر ہماری جائیداد کو بھی, زمین کو بھی چھڑا. تو بائبل پڑھ لیجیے کہ اس وقت بوائز نے اس کو کہا, جو روت کو کہا, خوبصورت الفاظ, کہتا ہے کہ سارا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. یہ الفاظ ہے بوائز نے, کیا کہا اس نے, کہ سارا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. کہتا ہے کہ میں قرابتی کا حق ادا کروں گا, لیکن ابھی مجھ سے بھی ایک پہلے ہے جو قریبی زیادہ ہے, پہلے اس کا حق ہے. اگر وہ حق ادا کرے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں حق ادا کروں گا. تو میں جب اس پر تھنک کر رہا تھا تو یہ آپ دیکھیں گواہی, یہ بوائز نے اس کو کہا, پڑھ لیجیے 3 باب روت کی کتاب. روت کی کہانی میں پتہ ہے ساس بہو کی بہت
پیاری کہانی ہے. ساس کہتی کہ تو چلی جا کیونکہ ہسبینڈ تیرے کی ڈیتھ ہوگی. وہ کہتی نہیں, جہاں تو جائے گی میں بھی وہاں جاؤں گی. تیرا خدا میرا خدا, جہاں تو رہے گی میں بھی رہوں گا. آج تو ساس لوگوں کی بانی نہ آتی, ایک دوسرے کو دیکھنا بھی کئی سال نہیں کرتے. عزت کیجیے, رسپیکٹ کیجیے, آنر کیجیے ایک دوسرے کی. رشتے داریوں کے اندر یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ اس نے کہا کہ سارا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے. آج مدرس ڈے ہے, ماؤں کا دن ہے, دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے. تو یہ میں اس پہ چند ایک باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ روت کی طرح ہمارا کردار کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو, میں نہ بلکہ کہتا ہے کہ سارا شہر جانتا ہے. ہاں سب بولے کیا ہے, تو پاک دامن عورت. ہماری گواہی اس طرح سے ہونی چاہیے. نوجوان بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, ایسے گواہی ہونی چاہیے کہ گواہی دے بھائی سارا شہر نہیں تو کم از کم محلہ تو دے گواہی. آپ روت کے بارے میں پڑھیے, سارا شہر کہتا ہے کہ جانتا ہے کہ تو پاک دامن ہے کہ نہیں. گواہی گھر سے نہیں تو معاشرہ, کلیسیا, محلے کے اندر یہ ایک گواہی ہو ہماری کہ تو پاک دامن. کریکٹر ہمارا ٹھیک, گواہی ہماری ٹھیک, لباس ہمارا ٹھیک. کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ بھائی کیسے کپڑے ہیں. بازاروں میں سے گزرے تو کوئی وہ بات نہ کر سکے یار یہ کیسا لباس کرنے کا. لوگ باتیں کرتے, تانے کھینچتے. کلیسیا میں بھی آتے ٹھیک لباس, پاک لباس, ٹھیک کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے, گواہی ٹھیک ہونی چاہیے. تو کہتا ہے کہ میں صبح بات کروں گا. بوائز نے پھر صبح جا کر اس قریبی سے کہا کہ بھائی تو کراتی ہے زیادہ, میرا حق بن رہا ہے چرا اس کو. کہتا ہے میں چراؤں گا. اس نے کہا پھر اس سے شادی بھی کرنی پڑے گی. کہتا ہے یہ نہیں میں کر سکتا, میں اپنی نسل کو ناپاک نہیں کر سکتا. کہتا ہے نہیں. تو لکھا ہے کہ پھر بوائز نے جا کر روت سے شادی کی. آپ پڑھ لیجیے بائبل کہ روت اگر غیر قوم عورت تھی, موابی عورت تھی, اس کی نسل میں سے داؤد جیسے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں, اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی اس کی نسل میں سے. آمین. ایسے کردار جو فقیر سی راز سماجی کے ساتھ قومیں ان سے بنتی ہیں, قبیلے ان میں سے بنتے ہیں. رات کو بھی میں پریچنگ کر رہا تھا تو لکھا ہے پلوس لکھتا ہے تیموتھیوس کو, کہتا ہے کہ مجھے وہ تیرا بھیڑا ایمان یاد دلایا گیا جو تیری ماں یونیکے اور تیری نانی لوئس رکھتی تھی. آپ دیکھیں نانی سے ایمان شفٹ ہو رہا ہے, ماں سے, یہاں سے کلچر شفٹ ہوتا ہے ماں سے نانی سے. یہ تعلیم شفٹ ہو مائیں گھروں میں. یہاں تک بائبل میں لکھا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اٹھتے ان کو سکھانا. کہاں سکھاتے ہیں, کہاں ٹائم نہیں ہوتا. بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت میری تعلیم ان کو دینا. اور بچے بھی آپ دیکھیں ماں باپ تو سکھاتا ہے, کہیں نہ کہیں نہیں مانتے. نوجوان بیٹے ہوئے وہ کہتے نہیں جی تسی جو کہہ رہے ہو غلط, اسی جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. بائبل میں سلیمان کہتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کا, ماں کا لاڈلا اور باپ کا پیارا تھا. میری ماں نے مجھے سکھایا, میرے باپ نے سکھایا. اور لکھا ہے کیا سکھایا کہ تو میری باتوں پر عمل کرنا, اور لکھا ہے کہ تو ان سے زندہ رہے گا. ان سے تعلیم سے زندہ رہے گا, بائبل کی باتوں سے. اور لکھا ہے فرمان تیرے لیے چراغ. یہ خدا کا کلام ایسے ہی لائٹ ہے, یہ چراغ ہے, روشنی ہے. ان سے نور حاصل کرے, لائٹ لے ان سے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. آمین. ربکا, سارا, ان کریکٹرز کو پڑھیے بائبل کے اندر. یہ ایسے نام نہیں کیا گئے, یہ ایسے نہیں.
ماں کی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کیجیے. پھر ہے سلام، ہاں، پھر اس کی عزت، پھر اس کی عزت. اور بچے آپ دیکھیں بائبل میں اس طرح کی کتاب پائی جائے، اگر کوئی بچہ حکم نہیں مانتا تو لکھا ہے ماں باپ دونوں اس کو پکڑ کر لے کے جائیں بزرگوں کے پاس اور وہ اس کو سنسار کرے. اتنا سخت قانون خدا کی تعلیم کہ وہ اس کو مارے، سنسار کریں. اس قدر نالائق شرارتی حکموں کا جو نافرمان ہے، خدا کہتا ہے میری جماعت میں ایسوں کی اجازت نہیں، ایسوں کا مجھے کوئی جو ہے وہ نہیں، ضرورت نہیں ہے مجھے. سنسار کرو، ان کو مارو. یہاں پر تو آج بھی ماں باپ پیار محبت سے سکھاتے ہیں کہ بھائی سیدھا ہو سیدھا ہو، کہتے نہیں. تعلیم اگر ایجوکیشن ہے تو ایک اچھا رزلٹ لے کے آئے بچے. تعلیم ہے، بائبل میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ تم دم نہیں بلکہ بولیے سر ہو گے. خدا کے لوگ اور بڑے دم رہے. آپ دیکھیے کہاں بات ہے. ہمارا خدا آسمان زمین کا خالق مالک سب کچھ، اور ہم دم بنے رہے. بائبل میں پڑھ لیجیے کہ اگر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا تو لکھا ہے کہ میں زمین کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا. اور لکھا ہے کہ تو دم نہیں بلکہ سر کہلائے گا. مطلب کہ نہیں وقت کو ضائع کرنا، موبائل پہ گھنٹے، موبائل پرستی بہت آ رہی ہے، ان کو ہمارے گھروں سے دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹائم تعلیم کی طرف، اپنے دوسرے کاموں کی طرف. اور ہمارے تو بہت استعمال کی جاتی اسمارٹ فون، جنہوں نے بنایا ان کو دیکھیے. یہ اسمارٹ ساری جو چیزیں ہیں، اسمارٹ چپ استعمال، اسمارٹ موبائل اور اسمارٹ یہ سارا ڈیوائسز جتنی بھی ہے سب اسرائیل میں جاتی، لیکن خود وہ یہ چیزیں نہیں استعمال کرتے، خود دوسرے فون استعمال کرتے ہیں. ہاں، دنیا کو انہوں نے دوسرے چکروں میں لگایا، ہم وہ بڑھتے جاتے ہیں. خوراک بھی وہ یہ سلانٹی ریزن بچوں کو نہیں دیتی. نا میں نے ایک ڈاکومنٹری پڑھی، 12 سال کی عمر میں ان کے بیٹے کے بیگ میں سے کچھ اسنیکس نکل آئے. انہوں نے پٹائی کی کہ تو کیا کھا رہا ہے بھائی، ہم نے تجھے دنیا کے اندر ایک حکمران کے طور پہ لے کے آنا، تو یہ ناقص چیزیں کھا رہا ہے. اپنے آپ بچائیے ایک بات ان چیزوں سے. ذہنی نشوونما بچوں کی رک جاتی ہے، ذہنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ان چیزوں سے. یہ نقصان ہے، اچھی چیزیں ان کو دے. خوراک ان کی ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ چند باتیں میں نے کی ہیں. مدرس ڈے ہے، اس لیے ضروری ہے. لوگ کی طرح بائبل میں پڑھ لیجیے، وہ ایسا کہتا کہ سارا شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن، میں تجھے بھی چھڑاؤں گا، جائیداد کو بھی چھڑاؤں گا، اور اس کی نسل سے پھر آگے لڑکا چلے گا. ہاللیلویہ. تو یہ چھڑانے کی کرامتی کی تعلیم ہمارے پاس ہے کہ کوئی چھڑائے. اب مجھے اور آپ کو بھی چھڑانے والے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں چھڑائے. کہاں سے چھڑائے؟ بائبل میں لکھا ہے ہمارے نکمے چال چلن سے. تیتوس کہتا ہے ترقی بے دینی سے. اب یہ گناہ کے چنگل میں آزاد پھنس گئے، جھگڑا ہوا تھا گناہ میں. اب کوئی چھڑانے والا چاہیے تھا، بچانے والا، رہائی دینے والا. اور وہ پھر میں اور اب سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، ہمارا کرامتی خدا کا بیٹا یسوع. یہ ہمارا کرامتی جو سرمن ہے وہ یہ ہے کہ کرامتی کنزمین ہمارا سب سے قریبی جو ہے. اور وہ زبور 22 کے اندر میں نے پڑھا، لکھا ہے کیا کہتا ہے زبور 22 کے اندر کہ میں اپنے بھائیوں سے، اب یہ دیکھیے بھائی لفظ ہے، کن سے؟ بھائی. میں اپنے بھائیوں سے تیرا نام بیان کروں گا، جماعت مجلس میں تیری ستائش کروں گا. اب یہ مسیح کہہ رہا ہے. زبور 22 یاد رکھیں کہ یہ مسیح کے تعلق سے پڑھیے، اس کی کروسیفیکشن مصلوبیت کے تعلق سے بڑا ہے. لکھا ہے کہ میری زبان تالو سے چپک گئی، کتوں نے مجھے گھیرا ہے، بسر کے مینگوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے. اسی خداوند گتسمنی بات تمہاری. تو سب
نے مجھے گھیرا ہوا ہے، لیکن آگے کون سی جگہ پہ آگے لکھا ہے تو مجھے چھڑایا. چنانچہ تو نے مجھے چھڑایا، مطلب ہے کہ موت میں سے آزاد ہو کر پھر وہ کہتا ہے چنانچہ اب چنانچہ کا مطلب ہے اب تو نے مجھے چھڑایا ہے موت کے چنگل سے، اب میں اپنے بھائیوں میں تیرا نام بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا. اور پھر عیسائی کی کتاب میں بھی حوالہ ہے اور عبرانی میں پالوس نے بھی کوٹ کیا ہے، لکھا ہے میں بھائیوں سمیت لڑکوں سمیت، بھائی کہہ لے لڑکی کہہ لے، اب اس لیے میں نے کہا کہ بڑا بھائی، کیا میں نے کہا تھا بڑا بھائی، اس لیے کہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سمیت، یعنی سب سے جو میرے قریبی ہیں میں ان سمیت تیری حمد کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، ان لڑکوں سمیت بھائیوں سمیت. اور عبرانی دوسرا باب نہایت خوبصورت باب ہے، پڑھیے اس کو کہتا ہے جس کے لیے سب چیزیں تھیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں تھیں. آپ یہ نوٹ کیجیے، جس کے لیے سب چیزیں تھیں اور جس کے وسیلے سے، اب یہ اور کیجیے سب کچھ اسی کے وسیلے سے، جس کے لیے سب چیزیں تھیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں تھیں. یہ جو سب چیزوں کا خالق ہے، مبدا ہے، کریٹر ہے، بنانے والا ہے، اور پھر اسی کے لیے سب چیزیں تھیں. اب بائبل میں لکھا ہے اس کو سب باتوں میں بھائیوں کی مانند بننا لازم ہے. اب یہ دیکھیے یہ سب کچھ تو اسی کا، اسی کے لیے اسی کے وسیلے سے، اور اس کو لکھا کہ سب باتوں میں بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا. بھائیوں کی مانند، بھائیوں جیسا. تو آپ یہ اپنی نوٹ کیجیے کہ میرے اور آپ کے بھائیوں سب باتوں میں ہے کون؟ وہ خدا ہے. کون؟ اصل سے ابا تک سب باتوں میں سب چیزیں ہیں اسی کے لیے، اور کیا بن گیا؟ بھائیوں جیسا، میرے اور آپ کے جیسا. فلیپیوں کا دوسرا باب لکھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ پست ہو گیا. اپنی بھائی سے پڑھ رہے ہیں، ہے وہ کون؟ بولیے ہے وہ کون؟ خدا. لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر، اب یہ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس نے اگرچہ خدا تھا، بن کیا رہا ہے؟ بھائیوں جیسا. ہے کون لوگ؟ بولیے ذرا. خدا. اور بن کیا رہا ہے؟ بھائیوں جیسا. کتنا دل خوش ہوتا ہے، ذرا زوردار تالیاں ہو جائیے بھائی کے لیے، بڑے بھائی کے لیے. ہے خدا لیکن بن کیا رہا ہے؟ بھائیوں جیسا. اس لیے لکھا جیسے لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے تو وہ خود بھی ان کی طرح شریک ہوا، تاکہ انہیں جو لکھا عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں تھے، ساری عمر ڈر کے مارے غلامی میں پڑے تھے، لکھا ہے کہ ان کو چھڑا لے. اب یہ کرامتی کہا کر رہے ہیں، بھائی بنا، سب باتوں میں بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا. اور لکھا ہے اس کو یہی مناسب تھا اپنے بھائیوں کی مانند بنے. آگے لکھا ہے اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے دونوں ایک ہی اصل سے ہیں. یعنی پاک کرنے والا کون ہے؟ وہ مسیح کرائسٹ ہمارا پاک کرنے والا، اور پاک ہونے والے میں پاک ہونے والا، پاک کرنے والا مسیح، پاک ہونے والے ہم. تو لکھا دونوں کس اصل سے؟ بولیے ایک ہی اصل سے ہے، یعنی خدا سے ہے. مسیح کا باپ ہے تو میرا اور آپ کا بھی باپ. یہی ہونا کیجیے. میں کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ سے درخواست کروں. کتنا بڑا استحقاق، شرف. سب باتوں میں بھائیوں جیسا بننا لازم بن گیا. اور بھائی بننے کے لیے جسم لیا، باڈی لیے. اور رومیو خط میں پالوس کہتے ہیں یہ گناہ آلودہ جسم
जिस्म इस बॉडी में आया खुदा का, खुदा इस बॉडी में आ जाए, जिस्म में आ जाए। इतना बड़ा रहम, इतना बड़ा फजल कि खुदा और बॉडी के अंदर आए, और ना सिर्फ बॉडी के अंदर बल्कि मार खाई, कोड़े खाए, तमाचे खाए। ज़बूर 22 पढ़िए, लिखा कि मैंडो, बसर के मैंडो ने मुझे घेरा, कहता मेरी जुबान तालू से चिपक गई। अब जो कहते हैं ना 5वां जो कलमा है, मैं प्यासा हूं, लोग इसको कह रहे थे वो रूहों का प्यासा नहीं, वो हकीकी प्यासा था, उसकी जुबान तालू से चिपक गई। ये भाइयों जैसा बनना ऐसे नहीं है। हाँ, भाई बनने के लिए बहुत कुछ उसको करना पड़ा, सब बातों में भाइयों की मानद बनना लाजिम है। मार खाई, कोड़े खाए, तमाचे, मुंह पर थूका गया। आज मेरे तो मुंह पर थूके, या तो कोई छोटी सी बात कर दे तो बर्दाश्त नहीं करते, मुंह पर उसको थूका, कोड़े लगे, कांटों का ताज, ताने, लाल कान, सब कुछ, और उसने बर्दाश्त किया। बाइबल पढ़ लीजिए, लिखा है कि मुंह ना खोले, सह गया, चुप किया, बर्दाश्त की। वजह क्या थी कि भाई बन रहा था। क्या बन रहा था? भाई, बड़ा भाई बनना है। बड़ों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, अक्सर ये कहा जाता है ना, बड़ों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वो हमारा बड़ा भाई, हमारा क्रांति, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उसके स्कूल लाई गई दी गई कि मुझे और आपको वो गुनाह से छुड़ाए। आमीन। तो लिखा है, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी तो उन्हें छुड़ा ले। और आगे लिखे, वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। अब्राहम की नस्ल ना सिर्फ यहूदी है बल्कि मैं और आप भी है, मसीह पर ईमान लाने के सबब से हकीकी जो अब्राहमिक जनरेशन है वो कलीसिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं कलीसिया के साथ मिलकर तेरी हमद करूंगा। यहूदियों के साथ नहीं कहा गया, किसके साथ कहा गया है? कलीसिया। उन लड़कों समेत जो तूने मुझे दिए, लड़कों का मतलब भाई, उनके समेत नोट कीजिए, यहूदी नहीं कहा गया। उन लड़कों समेत जो तूने मुझे दिए, मैं कलीसिया में तेरी हमद करूंगा। आप ये गौर कीजिए। जब मैं सोच रहा था तो सर ऐसे झुका जा रहा था कि मसीह कहता है कि मैं कलीसिया समेत क्या करूंगा, मेरी लड़कों समेत, भाइयों समेत हमद करूंगा। और आप देखिए, बड़ा भाई मौजूद हो तो छोटे बहन भाई घरों में बैठे, चले जाएंगे, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो 9, 9:30, 10 बजे भी चले जाएंगे, अभी तो कौन आया होगा। ये हाल है। बड़ा भाई मौजूद और वो कहता है कि मैं लड़कों समेत, अब सुनिए, हेवन पर भी वर्शिप होती है, होगी भी। कलीसिया के साथ मिलकर, भाइयों के साथ मैं तेरी हमद करूंगा। और बड़ा भाई जमा हो, कलीसिया आएगा, छोटे बहन भाई घरों में बैठे कहे नहीं, अभी टाइम नहीं हो। वर्शिप की बहुत अहमियत है, बहुत। ये जिम्मेदारी है, मेरे स्कूल है, मैंने इधर आकर वर्शिप उठानी है अपने खुदा को। हाथों को उठाकर दाऊद कहते हैं कि जैसे शामा की कुर्बानी, मतलब जो शाम को होती है, हाथ चुकते तो मंगा दुआ, हाथों को उठाकर मतलब कहता है मेरे जिस्म का हर एक पार्ट खुदा तेरे ताबे है। पूरे वक्त पर मैं बैठा सोच रहा था, हमारी कलीसिया लोग बिल्कुल टाइम, वो तो लेट ज़्यादा ही लेट, क्या हो गया? ये दिन खुदा का है, ये उसका दिन है, प्रस्तुत का, उसकी ताज़ीम इज्जत बहुत ज़्यादा है। जो हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हो गया, मर गया, सब कुछ सहा, तो कहता है मैं उन लड़कों समेत जो तूने मुझे बख्शे हैं, कलीसिया में तेरी हमद करूंगा। हालेलुया। कलीसिया समेत
اس لیے کلیسیا کی بہت اہمیت ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ مسیح کلیسیا بنانے آیا ہے, کلیسیا کی اس نے جان دیا ہے اور کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا. اس لیے کلیسیا یہودی ہو یا غیر قوم مل کر جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے وہ کلیسیا ہے. میں نے بتا دی یہودیوں سمیت نہیں, بعض کہہ رہے تھے وہ بھی ساری برکتیں یہودیوں پہ نہیں. اب کلیسیا کی اہمیت ہے کیونکہ کلیسیا کے اس نے جان دی ہے, کلیسیا کے لیے مار کھائی ہے, کلیسیا کے لیے خون بہایا ہے. ہاللیلویا. یہ بہت زیادہ ہے, بہت اچھا. اس لیے کلیسیا کا پارٹ بنی. آئیے مل کر خدا کی اپنے منجی کی, اپنے بڑے بھائی کی عبادت ورشی, اس کا شکر, اس کی تمجید. اس نے میں پاک کیا ہے, اس نے میں چھڑایا ہے, اس نے حق ادا کیا ہے. اس کا یہ فیصلہ سب سے قریبی تھا, ہمارا کرانتی تھا, کنز مین تھا. بن انسان بن گئے, سب کچھ تھا, برداشت. اور سنیے ایک آخری بات, سب سے جو بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا ہے. اس سے میں نے کہا ماں باپ کی بھی بہت عزت کیجیے. لکھا ہے بائبل میں کہ تب تیرا بھلا ہوگا, تیری عمر اس ملک میں دراز ہوگی. لیکن تو بھی ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ جب تیرا ماں باپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں تجھے سنبھال لوں گا. اور عیسائی کتاب میں لکھا ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے, کہ میں تمہیں نہ بھولوں گا, میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر رکھی ہے. آج مدد سے دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے. ہم نے بھی کلام کے اندر بھرپور تعلیم دی ہے, اس کو سکھایا ہے. لیکن پھر بھی جو ایک ہیون پر رشتہ ہے, آسمانوں پر یہ ایک رشتہ جو قائم رہے گا, وہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا ہے, اور دوسرا نہیں. بڑے بھائی کے کہیں نہیں لکھا, اس لیے لکھا میں اپنے بھائیوں سمیت دنیا کے اندر اگر رشتہ ہے قائم رہے آسمانوں پر بھی, تو وہ یہ رشتہ ہے. میں اپنے بھائیوں سمیت, بھائیوں کا مطلب کلیسیا سے. اب کلیسیا میں بہنیں بھی ہیں, یہ نہیں کہ بھائیوں کا مطلب بھائی نہیں, کلیسیا بہنوں کا بھی بڑا بھائی. میں اپنے بھائیوں سمیت, اس لیے میں اس کی بہت اہمیت, وہ ہمارا کام تھی. اور رشتہ دوسرا میں نے کہا بائبل کہتی ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے, ماں بھی شیرخوار بچے کو, لیکن میں تمہیں نہ بھولوں گا. آسمانوں پر ہیون پر جو رشتہ قائم رہے گا وہ یہی رہے گا, بڑے بھائی کا, کرانتی کا. اور میں اور آپ بھائیوں کو چھڑانے کے لیے زمین پر آ گیا. ہاللیلویا. اسے سب سے عظیم رشتہ یا بڑا رشتہ یہ ہے. ہاللیلویا. اور آپ جو مکاشفہ کی کتاب میں نے پڑھ لی تھی, بائبل میں لکھا ہے پہلے جب 24 بزرگ اور فرشتگان کو دیکھتے تھے, یہوہ خدا کی پریزنس تک دیکھتے تھے, اس کی ورشپ کرتے رہتے تھے. لیکن آپ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ سبا کی ہوا بنا ہوئی دیکھا گیا, اور ان 24 بزرگوں اور پھر ان ساری جماعت فرشتے 24 بزرگ وہ کہتے کہ سبا کیا ہوا بنا ہی قدرت ہم تمجید بزرگی کے بڑائی کے لائق ہے, اور کوئی نہیں. عزت اور بہت جتنی بھی کر سکتے ہیں, گھروں میں جائیں, کیک کاٹیں, جو کچھ بھی مرضی, لیکن ورشپ صرف اور صرف مسیح کی. میں نے مدرس ڈے پہ کئی ڈیتھ کسی چیز کی ہوئی یہاں پر, اور میں نے ایک بھائی خادم ہو کر جاتا ہے, اور اس کے منہ سے انڈین گانے کی دھنیں سنی, ماں کے تعلق سے دھنیں کے گیت اس نے یہ گایا, گنگنا دیا ہمارے چرچ کے اندر. اب مجھے پتا تھا وہ کیا گانا تھا, دوسروں تیسروں کو شاید نہ بڑی اسی ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی گایا تو وہ ہے گانا, اور وہ خادم کہلاتا ہے. شاید اس کو پتا نہیں تھا, لیکن اس نے گانا آپ یہ دیکھیے. اس لیے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ لوگ سے خداوند کا دن عزت اور بہت ہے, لیکن رشتہ اگر کوئی قائم رہے گا تو تالیوں کے ساتھ بتائیے کہ کون سا قائم رہے گا. وہ کرانتی کا جو ہمارا بڑا بھائی ہے, سیریز ہے, ہم لوگ قائم ہیں,
वाली ज़मीन पर आ गया है, हमें गुनाह की गुलामी में से छुड़ा लिया है। इससे पतरस कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला था, आप देखिए आदम हवा बाप दादा से निकम्मा चाल चलन कोई उससे आजाद नहीं कर सकता। एक हस्ती आई, उसने हमें आजाद किया है और वो हमारा किंग्समैन है, क्रांति है, उसने क्रांति का हक अदा किया है, हमें पाक कर दिया है, गुनाह से आजाद करके बंधनों को तोड़ दिया है। इसलिए आइए खड़े होकर उसका शुक्र अदा कीजिए चंद लम्हों के लिए। हालेलुया हालेलुया।